موجود ہیں ایک اور اہم مہمان رحمان ملک کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سرکردہ لیڈر اور 2008 سے 2013 تک کے دوران وزیر داخلہ، وفاقی وزیر داخلہ پاکستان بھی رہے، اور ان کی یہ بھی اہمیت ہے کہ انہوں نے جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو کے اپنی وہ مشہور زمانہ رحمان ملک رپورٹ بھی پیش کی، جس رپورٹ میں اپنے دور میں انہوں نے نواز شریف خاندان کا لندن فلیٹس کے ساتھ تعلق کو تحقیقات کی تھیں، اور اس حوالے سے کچھ دستاویزات بھی انہوں نے جے آئی ٹی کو پیش کی، اور جے آئی ٹی نے بھی رحمان ملک کے اس بیان کے حوالے سے اپنی کچھ رائے دی، کچھ متنازع رائے دی، ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ رحمان ملک صاحب بہت شکریہ، آج تو آپ نے کافی رونق لگائی، بڑی پریس کانفرنس کی، دیواروں پہ جے آئی ٹی رپورٹ کے بڑے بڑے آپ نے تصاویر لگائی ہوئی تھی، نقشے کھینچے ہوئے تھے۔ یوں لگتا ہے کہ جے آئی ٹی رپورٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی اور رحمان ملک کا بہت بڑا کردار ہے، اور اس سپریم کورٹ کے اس تمام کیس کے اندر آپ نے کیا ثابت کیا کرنے کی کوشش کی آج کی پریس کانفرنس میں؟ متی اللہ جان صاحب، سب سے پہلے تو میں دیوار کی بات کروں، ہسٹوریکلی بھی اور ہمارے کلچر میں دیوار کو بڑا اہم رول ہے۔ چار دیواری کی بھی بات کرتے ہیں اور چار دیواری عزت کی بھی بات ہوتی ہے، تو جب کسی کو عزت پہ کسی پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی جائے تو پھر اس کا دل کرتا ہے کہ وہ کلیریفیکیشنز کرے۔ تو میں جب یہ جے آئی ٹی کے سامنے اپیئر ہوا اور اس کے بعد کچھ لیکس آئیں جس میں یہ کہا گیا کہ رحمان ملک نے جھوٹ بولا ہے، جو مجھے دکھ ہوا، تو میں اسی وقت سامنے آنا چاہتا تھا، میرے پاس پروفز کافی تھے۔ جو جے آئی ٹی نے کہا، مختصر میں عوام کے لیے دہرا دیتا ہوں۔ جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ میں رحمان ملک صاحب کے بیان کے بعد جو اپنا تجزیہ دیا ہے ان کے بیان کا، اس میں کہا گیا کہ ہی واز کلیور، اسپیکولیٹو، سیلف پروجیکشنسٹ اینڈ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ. He prima facie gave misleading answers, generally based on hearsay, more inclined towards drawing political mileage rather than making any substantive contribution in the investigation. یعنی کہ رحمان ملک کو چالاک کہا گیا اور کیا سرائی کرنے والا شخص کہا گیا، ذاتی تشہیر کرنے والا شخص کہا گیا، اور سیاسی عزائم رکھنے والا شخص کہا گیا، اور بظاہر کہا گیا کہ انہوں نے گمراہ کن جوابات دیے ہیں، اور جو کچھ بھی کہا وہ سنی سنائی پہ انہوں نے باتیں کی، اور ان کی زیادہ توجہ تھی وہ سیاسی مفاد حاصل کرنے کی طرف تھی، اور کوئی ٹھوس جو ہے ان کی کنٹریبیوشن جو ہے ان تحقیقات میں نہیں رہی۔ ملک صاحب یہ تو بڑی سخت باتیں ہیں۔ مطلع جان صاحب، آپ کیونکہ آپ نے قوم کے سامنے پڑھ دیا ہے تو مجھے آپ ضرور موقع دیں گے کہ میں ہر چیز کو الیبوریٹ کروں۔ سب سے پہلے میں جے آئی ٹی کے پاس کوئی کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں لینے گیا تھا، اور 90 منٹ میں کبھی کسی کو کریکٹر سرٹیفکیٹ ملتا نہیں ہے۔ اسی رپورٹ میں اگر آپ پڑھ لیجئے جو میری سٹیٹمنٹ ہے اور جو انالیسز میں یہ کہتے ہیں کہ رحمان ملک کی 257 پیجز کی رپورٹ جو ہے وہ اتھینٹک پائی گئی ہے، وہ ریلائبل پائی گئی ہے، اور اس کا بینکنگ ریکارڈ کے ساتھ جب موازنہ کرایا گیا تو وہ ایک ریلائبل رپورٹ تھی۔ تو ہاؤ کم کہ مجھے تو وہ انریلائبل کہہ رہے ہیں اور میری رپورٹ کو وہ ریلائبل کہہ رہے ہیں۔ اب آگے بات کی، انہوں نے جھوٹ بولا لفظ جو انہوں نے استعمال کیا، تو میں نے اس کی تحقیق کی تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ نے جنرل امجد کو کوئی کاغذ دیا تھا، میں نے کہا تھا، تو وہ کہتے ہیں نہیں دیا، لہذا کہ انہوں نے کہہ دیا نہیں دیا تو آپ جھوٹے ہیں۔ اچھا، اس کی تفصیل ذرا اسی میں دیکھ لیجیے گا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جنرل امجد کہتے ہیں کہ میں رحمان ملک کو سرسی طور پر ملا تھا قاضی فیملی کے گھر پہ لندن میں۔ میں حاشا وکلا قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ آج تک یا اس وقت بھی میں کبھی قاضی فیملی کے گھر نہیں گیا۔ تو کہاں ملے؟ آئیے بتاتے ہیں آپ کو، تجسس میں کا حل دیتا ہوں۔ مجھے ایک فون کال آئی جب میں لندن میں تھا جنرل امجد کے آفس سے کہ جنرل امجد آج صاحب تشریف لانا چاہتے ہیں، آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ میں جی ویلکم، آ جائیں۔ میں نے بی بی کو بتایا کہنا مل لیں۔ مجھے ایک کرنل زاہد ہیں جو آج بھی پاکستان ایمبیسی کے ساتھ تھوڑا بہت منسلک ہیں، بچہ ان کا بیمار ہے اور وہ پوسٹ ہو کے یہاں سے گئے تھے تو وہیں رہے۔ مجھے انہوں نے فون کیا، کہا ملک صاحب جنرل امجد صاحب پہنچ چکے ہیں، وہ چاہتے ہیں آپ ایمبیسی میں آ جائیں۔ میں نے کرنل صاحب میں تو ایمبیسی میں نہیں آتا ہوں، میرے گھر آ جائیں۔ تھوڑی دیر پر ان کا فون آیا، کہتے ہیں وہ گھر نہیں آئیں گے، تو میں نے کہا تھرڈ پلیس پہ مل لیں۔ ہیتھرو ایئرپورٹ پہ ایک ہوٹل ہے، اس کی لابی میں ہم ملے۔ اس کے بعد میٹنگ ایک کانفرنس ہال اسی ہوٹل میں تھا، ان کے ساتھ 7-8 آدمی اور تھے جن کو میں نے اسی طرح سے ملتی جلتی بریفنگ دی۔
बड़े खुश हुए, ये तो कॉम के लिए बहुत बड़ा एक सरमाया है ये जो है, तो हमें डॉक्यूमेंटेशन दे दें। मैंने काफी डॉक्यूमेंटेशन दे दी। उसके बाद सर हम चले गए, रास्ते में जा रहे थे, ऐसे वॉक कर रहे थे, तो कहने लगे कि हाँ ये इनके टीम के बंदे आगे चले गए, जन्म जता मेरे साथ चाय पे बैठ के, तो कहने लगे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मुझे आप मिलवा दें काजी फैमिली के साथ। उन्होंने हमसे बात करने से इनकार किया, जिनके नाम पे मुबैना तौर पे जाली अकाउंट उसी कब्दर को, वही जी। मैंने कहा ठीक है, मैंने उनके सामने फोन किया, काजी फैमिली को रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा मिल लेते हैं। फिर ये दूसरे दिन हमारी मीटिंग एक और सेंट्रल एंट्री के होटल में हमारी मीटिंग हुई, वो थोड़ा उनके घर के नजदीक था, मतलब दरमियान में था, और उसमें एम्बेसी के लोग आए, जो ड्राफ्ट हुए उनके एफिडेविट, उसमें मेरा भी रोल था, वो टेस्ट हुए, और बकायदा टेस्ट होने के बाद वो एफिडेविट लेके जनरल अमजद साहब वापस आए। और यही चीज उस वक्त ना उन्होंने पूछी, मैंने बताई पूरी तफसील। मैंने ये कहा कि ये एक मेरा काम था उस रिपोर्ट को कंफर्म करना जो मैंने बनाई थी, वो मैंने उसका लिख के भी और वर्ड बाय वर्ड उसको कंफर्म कर दिया, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। लेकिन मैंने समझा कि इनको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूं, तो 15 एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको चार्ट लगा हुआ देख लीजिएगा, वो 15 इन्फॉर्मेशन मैंने एडिशनल उनको दे दी। जब वो दे दी तो मेरे पास 3 चार्ट मैं बना के ले गया था, मैं लेना चाहता हूं, मैं कहा नहीं 3 चार्ट भी हमारे पास छोड़ देंगे क्योंकि इसमें बहुत काम वो हुआ मलिक साहब। तो बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं थे, मैंने वो भी दे दिए। अब आगे बात के जो जनरल अमजद की स्टेटमेंट वो क्या है, वो ये है कि मैंने ये शायद रिसीव नहीं की, हो सकता है कि ये कॉपी जिसकी बात कर रहे हैं मेरे किसी स्टाफ मेंबर ने ली हो। तो अब जब उसने तो ये कहा ही नहीं कि मैंने नहीं ली, अगर आपके साथ पीएस है मेरे साथ, तो मैं कहूंगा ये डॉक्यूमेंट ले लो, तो इसका मतलब मैंने लिया। ये चीज बड़ी जरूरी है, अच्छा क्लियर कर दिया। लेकिन ये एक और जरूरी मैं कहूंगा कि मुझे समझ नहीं आई, जब जनरल अमजद ने कहा है, उसने नहीं कहा कि मैंने झूठ बोला है, जीआईटी के रिकॉर्ड में कैसे मुझे झूठ पे मैं अपनी बात की, ये गलत थी। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट जेआईटी की पाबंदी नहीं मतीन साहब, नहीं मतीउल्लाह साहब, मैंने तो अभी आपने मुझे पकड़ा, मैं तो आपको पकड़ूंगा, 3-4 सवालों का जवाब मुझे दे दीजिएगा। फिर आपको उसने कहा शातर, क्लेवर, मैं मानता हूं शातर हूं मैं, इसलिए कि शातर ना होता तो शायद मैं इन्वेस्टिगेटर ना होता, मैं मान गया, मानता हूं, क्योंकि ये मैंने सीखा इन्वेस्टिगेटर की शातर के इतने करीब शातर से नहीं, वो पॉलिटिकल हायरार्की बात नहीं करता हूं, शायद मैं उस रैंक तक ना पहुंचता जिस रैंक में था मैं, क्योंकि वहां थोड़ा ज़हन लगाना पड़ता है, वहां बुद्धू नहीं बंदा चल सकता, सॉरी टू से, तो आई एम नॉट अ बुद्धू, आई एम ए शातर, वेरी गुड। बट मुझे उन्होंने पोलिटिसाइज किस बेसिस पे कहा, पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्यों कहा, मैंने उनको क्या कहा था कि भाई मुझे यहां उठा के प्राइम मिनिस्टर बना देना, या मैंने कहा था कि ये मैं स्टेटमेंट दूंगा तो मुझे ये इतनी इसकी पॉलिटिकल माइलेज दे देना, नहीं। अच्छा, इसके बाद साहब एक आम सवाल है, आपने बड़ा अच्छा जवाब दे दिया। एक और चीज रहती है जिसको मैं अभी नहीं छोड़ूंगा, ये तो बड़ा जरूरी बात करना है। अब वो कहते हैं कि जी के रहमान मलिक जो है उसने इस चीज को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। इसमें बताया मेरा मफाद 90 मिनट्स में वीडियो रिकॉर्डिंग में क्या होगा, जबकि वो सीक्रेट है। अच्छा, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी, कैमरा आपके सामने लगा हुआ था। मेरा कैमरा मैंने लिया, पॉइंट आउट किया, मैंने कहा यार मेरा क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। अच्छा, तो मैंने कहा हुक्म क्या था, उन्होंने कहा जी यही हुक्म था। मैंने कहा उस जजमेंट में मैं तो रिस्पॉन्डेंट नहीं हूं, तो मुझ पर आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं आप। तो उन्होंने कहा जी को मैं सब अंडर प्रोटेस्ट मैं रिकॉर्ड करवाता हूं, बट यू विल नॉट यूज दिस रिकॉर्डिंग एनीवेयर। अच्छा, मेंबरान के चेहरे आपके सामने थे या नहीं? जेआईटी मेंबरान के चेहरे आपको नहीं, चेहरे नहीं, उनको छुप के तो नहीं बैठे हुए, तो कोई इटालियन माफिया की तरह इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, सामने बैठे, मेरे सामने 6 लाइन में बैठे हुए थे, बड़ी इज्जत के साथ में। ज्यादातर सवालात जो है ISI-MI के लोगों ने किए हैं, दूसरे साथियों ने। मैं समझता हूं कि उन्होंने सवाल कम किए थे, मैंने सवाल ज्यादा किए थे, इसलिए उनको सवाल आता था। ये बताना, आपने जो इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन की, आज आपने वो मीडिया को भी दिखाई दिया, जो आपका इनपुट था वो ठीक ठाक था, तो आपकी इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन में आपको ये साबित कर दिया आपने कि लंदन फ्लैट का नवाज शरीफ। सबसे पहले तो मैं अभी बात नहीं खत्म की मतीउल्लाह जान साहब, यू विल बी वेरी फेयर टू गिव मी अ चांस। जब वो कहते हैं कि मैं रिलायबल नहीं हूं, मेरी रिपोर्ट क्या 96% मेरे चार्ट्स को इन्वेस्टिगेशन निकाल कर वो अपना चार्ट बनाते हैं, स्मार्ट चार्ट, उसमें 96% बाई कैलकुलेशन निकाल लें, और उसको ये खुद कहते हैं रिलायबल है, ऑथेंटिक है। जब मेरी रिपोर्ट रिलायबल है, ऑथेंटिक है, तो मुझ पे इल्जाम लगाने का क्या फायदा? अच्छा, आपकी इस रिलायबल ऑथेंटिक रिपोर्ट का नतीजा क्या निकला
کیا آپ نے ثابت کر دیا کہ لندن فلیٹ اور نواز شریف کا تعلق ہے؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے نواز شریف، ایک ہے نواز شریف کی فیملی، ایک ہے نواز شریف کی ایکسٹینڈڈ فیملی. ٹھیک ہے. ایک نواز شریف کا ہے، میں نواز شریف کے بارے میں بتائیں. میں اسی کی بات کر رہا ہوں نا، کیونکہ ہم جو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے ہم کسی ایک انڈیویجول کو انویسٹیگیٹ نہیں کر رہے تھے. اس وقت ہم انویسٹیگیٹ کر رہے تھے وہ بینک کا پیسہ جو چوری ہوا تھا وہ پیسہ کیسے گیا، کدھر گیا. اسی انویسٹیگیشن میں ہم نے 3 کاؤنٹس پکڑے، سلمان ضیاء کا، علی اصغر کا اور رمضان کا، اور وہ لوگ تھے ہی نہیں، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، بے نامی کاؤنٹ تھے. بتا دینا نواز شریف کا کوئی تعلق نکلا؟ میں اس کا اگر بتاؤں یہ کہ فیملی نے حدیبیہ پیپر، حدیبیہ انجینئرنگ میں فیملی ممبر اس میں ڈائریکٹرز تھے. اگر مجھے یہی سیدھے بات پہ تو انہوں نے میرے سے جو جی آئی ٹی نے تھوڑی سی بات کی کہ انہوں نے کہا جی نواز شریف کا نام کہاں ہے. میں نے کہا بھائی شیمراؤ تک تو میں پہنچ گیا، آگے مجھے نہیں، میں نے کہا پراپرٹی تک بھی پہنچ گیا. میں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ پیسہ حدیبیہ پیپر، حدیبیہ انجینئرنگ سے آیا، سلمان ضیاء کے اکاؤنٹ سے آیا. سلمان ضیاء کی کیا کنیکشن تھے شریف فیملی کو میں نے بتا دیے. اب یہ جا رہا ہے آگے کسی اور ملک میں تو وہ پیسے مانگتے ہیں. اب ظاہر ہے اچھے خاصے. میں ابھی ایگزائل میں ہوں اور جتنا میں کچھ کر سکتا تھا میں نے کر لیا. اب یہ جنرل امجد صاحب کر لیں. جنرل امجد صاحب کو میں نے لیڈز دے دی. ہاں یہاں تک تعلق ہے اس پراپرٹی میں کون رہتا تھا اور اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ ٹیلی فون نمبر کیا تھے اور جنرل امجد بھی آپ سے نواز شریف کے حوالے سے زیادہ مجھے زیادہ تر کوشچن ٹارگیٹ یہی تھا. ٹارگیٹ میں جو اس وقت محسوس کر رہا تھا وہ نواز فیملی، اس کے ان کے دوست، ان کے ساتھی اور انکلوڈنگ نواز شریف تھے. تو جی آئی ٹی میں بھی زیادہ سوال نواز شریف کے حوالے سے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے مجھے اوور آل پوچھا کہ انویسٹیگیشن کیا تھی، مجھ سے انویسٹیگیشن کو کنفرم کیا. وہ 257 کی رپورٹ جو پیجز کی رپورٹ ان کے سامنے تھی اور ظاہر ہے جو سوال انہوں نے مجھ سے پوچھا میں نے دے دیا. ہاں ایڈیشنل انفارمیشن مانگی، 15 ایڈیشنل انفارمیشن بھی دے دی. پھر میں نے حوالہ کے لیے جو لوگ استعمال کیے ان کی بھی لیڈ دے دی. تو میں تو یہ سمجھا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ساری رپورٹ میری کو کنسالیڈیٹ کر کے انہوں نے یہی رپورٹ لے جانی ہے. میں اس میں تھا کہ جی آئی ٹی جو ہے یہ فردر انویسٹیگیٹ کرے گی. سو آئی واز بیسیکلی گائیڈنگ ایز این اولڈ انویسٹیگیٹر. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک. ویلکم بیک. اپنا گریبان میں سابق وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک پاکستان پیپلز پارٹی کے سرکردہ لیڈر ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاناما کیس کا آج اختتام ہوا ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا ہے. جی آئی ٹی میں سابق وفاقی وزیر داخلہ کے بارے میں کچھ رائے دی گئی جس کی وضاحت انہوں نے وقفے سے پہلے مفصل انداز میں کرتی. رحمان ملک صاحب جلدی سے یہ بتا دیں کہ کہیں یہ تاثر تو نہیں جی آئی ٹی کو ملا کہ آپ بجائے ان تحقیقات میں لندن فلیٹ اور نواز شریف کا رابطہ میں ہیلپ کرنے کی بجائے آپ انہیں کسی بند گلی میں لے کے جا رہے ہیں؟ ہاں یہ نواز شریف تھوڑا طرف نہیں جاتی. اچھا آپ نے جو پہلا سوال کیا تو اس کا جواب اسی میں ہی آتا ہے. دیکھیں میں ایک انویسٹیگیٹر تھا، نہ میں کسی کو نکالنے گیا تھا نہ میں کسی کو ڈالنے گیا تھا. اور جیسے میں نے کہا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ میں ان کو گائیڈ کر دوں یا آگے چلے جائیں. اور اگر میں نے یہ ہٹ کرنا ہوتا جے آئی ٹی کو تو میں کورٹ کی پروسیڈر کے درمیان کرتا، میں جا کے وہاں پہ پارٹی بن جاتا اور یہ ساری چیزیں کرتا. لیکن اسی پروگرام میں اور آپ کی وسعت سے میں عرض کروں گا کہ میں ہرگز جی آئی ٹی کو ہٹ نہیں کر رہا ہوں. جی آئی ٹی نے جو کنسالیڈیشن کی ہے، جو کام کیا 2 مہینے میں، یہ ایک بہت اچھا کام کیا. ہیونگ سیڈ سو میں نے جو آپ سے کہا نا سر کہ کیا ان کو یہ تاثر نہیں یہ تاثر ان کو کہ آپ انہیں بند گلی میں لے کے جا رہے ہیں، غلط راستے پہ ڈال رہے ہیں؟ ایک بندہ 6 بندوں کو بند گلی میں لے جا نہیں سکتا، مینٹلی بھی اور ادروائز بھی. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں. جو روٹ آپ دے رہے تھے اس روٹ پہ نواز شریف نہیں مل رہا تھا. اگر وہ اس روٹ پہ نواز شریف ہے ہی نہیں ہے تو آپ کہاں سے نکالیں گے؟ انہوں نے نکال لیا کیا؟ وہاں پہ بی وی آئی ان کو دے دیا انہوں نے لکھ کے کہ نواز شریف ہے اس میں. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو میں نے طریقے بھی بتائے، میں نے انویسٹیگیشن کا روڈ میپ دیا ان کو. دوسرا میرا یہ کام بھی نہیں تھا ان کو دینا، میرا کام ہرگز ان کو آگے لے جانے کے نہیں تھا. میرا کام تھا جو میں نے پرانی انویسٹیگیشن کی تھی میں اس کی کنفرمیشن دیتا. تو اب آپ یہ مانتے ہیں کہ جے آئی ٹی ناکام ہوئی اپنے؟ میں نہیں کہوں گا، وہ اچھی طرح سے کامیاب ہوئی ہے. 2-3 چیزوں میں وہ کامیاب ہوئی ہے. ایک تو دیکھو انہوں نے بڑا مقصد تھا نواز شریف کا. نہیں دیکھیں ایک ہوتا ہے ایک چیز کا سیٹ کرنا کسی فورم کو. انہوں نے میری رپورٹ کو لے کے اس کی ایک اچھی فارم میں، ایک ماڈرن فارم میں انہوں نے ایک سمارٹ چارٹ بنایا اور اس کے بعد انہوں نے نیب سے سارے کاغذات لیے. انہوں نے دوسری جگہوں سے کاغذات اکٹھے کر کے 9 والیوم بنائے. 10واں والیوم انہوں نے تیار کیا. اس لیے میں آج کورٹ میں بھی گیا. کیا یہ درست ہے کہ جے آئی ٹی لندن فلیٹس اور نواز شریف کا کوئی براہ راست تعلق ثابت نہیں کر سکی؟ نہیں، یہ چیز تو میں نے جے آئی ٹی کو بھی اس کو بتائی تھی کہ میری انویسٹیگیشن میں نواز شریف کا نام ان فلیٹس میں نہیں آتا.
باقی ان کے فیملی ممبرز کے پیئر ہو رہے ہیں. اس فیملی کے ساتھ میاں شہباز شریف نے 32.3 ملین ڈالر دیے تھے جو کہ گرنٹر کے طور پہ حدیبیہ پیپر یا حدیبیہ پیپر انجینئرنگ کی ایک کمپنی کو پیسے دیے تھے. تو میں نے وہ چیزیں تو ثابت کر دی. پھر یہ بھی کہ اس منی لانڈرنگ کو جو کہ 32.3 ملین ڈالر کی تھی اس کو میں نیب کو ہی بھیجا. لوگ مجھے بہت اعتراض کرتے ہیں متی اللہ جان صاحب کہ آپ منسٹر تھے, آپ نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ اور بڑا ویلڈ کوسچن ہے کیونکہ جتنے بھی کیس تھے ایف آئی اے سے وہ نیب کو چلے گئے تھے جنرل مشرف کے وقت, اور میری دسترس نہیں تھی نہ وہ میرے انڈر اس وقت تھے. کیا ڈیل ہوئی تھی جنرل مشرف کی, کیا ڈیل ہوئی تھی, کیوں کیسز آگے نہیں چلے؟ یہ تو آپ جنرل مشرف سے پوچھے ٹیلی فون کر کے, میرے ریفرنس سے پوچھ لینا. کہنا رحمان ملک صاحب کہہ رہے تھے بتا دیں, وہ بتائیں گے نہیں آپ کو. سیاسی ایگریمنٹ ڈیلیں تو آپ بھی کرتے رہے. میں کہہ رہا ہوں ڈیلیں تو نہیں, میں تو کہوں گا کہ میں ایک ٹرانسفارمیشن فرام ڈکٹیٹرشپ ٹو ڈیموکریسی کیا. اچھا یہ بھی کہ تعدمرض کر دوں, میں چیلنج کے ساتھ متی اللہ جان صاحب کہتا ہوں آپ ثابت کر دیں کہ پیپلز پارٹی نے این آر او میں کہیں دستخط کیے ہوں یا کوئی بات کی ہو. اس کے متعلق میں آپ کو ایک ڈیٹیل انٹرویو دوں گا. ہمارا کوئی تعلق زبانی کلامی بھی نہیں ہوا, میں اس کا گواہ ہوں. جنرل حامد نے بھیجی تھی وہ آفر, وہ جو فیکٹس میں نے ریسیو کی تھی محترمہ کو لے کے گیا, ہم نے پڑھی اور ہم نے کہا وی آر ناٹ انٹرسٹڈ, تو ہم ختم. این آر او ہم نے کبھی نہیں کیا. انہوں نے ضرور این آر او کیا تھا جیسے کیا, میں ڈیٹیل میں نہیں جانتا. بیک ٹو دی سیم پوائنٹ, مجھے یہ بتائیں کہ جو ڈاکومنٹس آپ کے پاس تھے, رحمان ملک جو رپورٹ تھی جو آپ نے اپروو کی, کیا وہ ڈاکومنٹس آپ نے جلا وطنی کے دور میں جنرل مشرف کے خفیہ اداروں کو بھی فراہم کیے؟ بالکل کسی خفیہ ادارے سے نہ میرا کا واسطہ رہا نہ میں کبھی دیے. میری پہلا کانٹیکٹ جنرل امجد نے کیا, اور اس کے جنرل امجد نے آپ کو کہا نہیں کہ چلے میرے ساتھ چلے, آپ کو نہیں. خیر وہ جتنی تعریف انہوں نے کی میں ان کا شکر گزار ہوں کہ آپ ان کے جھانسے میں آئے نہیں نہ انہوں نے مجھے جھانسا دینے کی کوشش کی. انہیں پتا میں جھانسا آنے والے میں نہیں ہوں, تو آپ پاکستان والے کو پہچان بھی لیتا ہوں. اور آج میں نے وہ جنرل امجد کی اسٹیٹمنٹ کو کلیئرٹی کے ساتھ کہا ہے, اور میں کہوں وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے میرے ساتھ بیٹھ جائیں. انہوں نے آپ سے کہا نہیں کہ آپ گواہی دیں؟ نہیں, میری بات سنیں, نہیں مجھے کوئی انہوں نے بات نہیں کہی. میں نے جو بات ہوئی میں نے آپ کو بتا دی ہے. میری کبھی بھی قاضی فیملی کے گھر ان کی ملاقات نہیں ہوئی. میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں, میں پبلکلی 100 چینل کے سامنے سب بیٹھ جائیں, میں ثابت کر دوں گا کہ جو انہوں نے کہا کہ میں قاضی فیملی گھر میں لاؤں وہ غلط ہے. جب ان کا بیسک ہی غلط ہے. کلیئر کر دیں. مجھے بتائیں میاں شریف صاحب سے آپ کی کبھی ملاقات ہوئی؟ نہیں, کبھی زندگی میں نہیں ہوئی. ہاں اس کا ایک میں واقعہ بتا دیتا ہوں کہ جب سال کون سا, یہ 1994 کی بات ہے. اچھا, ہم پریزیڈنسی میں تھے اور فاروق لغاری صاحب اس وقت پریزیڈنٹ تھے, بی بی صاحبہ اس وقت پرائم منسٹر تھیں, میں ایڈیشنل ڈی جی تھا, ڈی جی میرے اصغر ملک تھے, اٹارنی جنرل جمیل تھے, اور ہمارے انٹیریئر منسٹر, جی ہاں انٹیریئر منسٹر جانتے ہیں آپ ان کو, جنرل بابر تھے. وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ یہ جو جتنی بھی دھاندلی ہوئی ہے یہ ساری, لغاری صاحب نے کہا کہ ابا جی کو اریسٹ کر لو. مجھے تھوڑی پریشانی ہوئی ابا جی, تو انہوں نے کہا میاں شریف صاحب, اور آج بھی ریکارڈ پہ ہوں, آپ میرے کولیگ سے پوچھ لیجئے. میں نے کہا بزرگ ہیں اور عورتوں کو اریسٹ نہ کریں, باقی جس کو کہتے ہیں ہم اٹھا لیتے ہیں. میری طرف سے منہ دوسری طرف کر کے لغاری صاحب نے میرے باس کو کہا کہ آپ اریسٹ کریں. پھر میں نہیں گیا تھا, وہاں پہ اریسٹ ہوئی. ہاں جب وہ آ رہے تھے اریسٹ کر کے لے آئے تو میرے ایک بندے نے, کیونکہ میں ہیڈ کوارٹر میں تھا, تو انہوں نے کہا جی ان کو مرگلا تھانے میں لے کے جا رہے ہیں, تو اگر وہاں جگہ نہیں ہے تو 12 کو لے جائیں. لیکن یہ کیا حقیقت ہے کہ کاروباری معاملات میں میاں شریف کے فیصلے چلتے ہیں؟ میں بھی اسی چیز میں آ رہا ہوں آپ کو, اس کو جو آپ کا سوال کا جواب دوں گا. میں نے اپنے اے ڈی کو, فضل تھا اس کا نام, زندہ پوچھ لینا, میں اس کو کہا کہ شرم کرو یار, وہ پرائم منسٹر, سوری فار دا ورڈ, میں نے کہا کہ فارمر پرائم منسٹر کے والد ہیں تو ان کو اس کی عہدہ رکھیں. یہاں پہ ایسن ہوتا تھا ایک بینکنگ کاؤنسل کا چیئرمین, اس کے پاس نیشنل بینک کا ریسٹ ہاؤس تھا, میں نے زبردستی خالی کرا کے ان کو وہاں بٹھایا. مطلب وہاں پہ جو انہوں نے باتیں کی, اور جس بزرگ ہو چکے تھے, اور میں نے کھانا بھی گھر سے بھجوایا, میں نے ان کا خیال کیا, یہ ایک نیچرل چیز تھی. جو چیز میں دیکھ رہا تھا جو میرے انویسٹیگیٹر نے بتایا, ہاں میاں شریف صاحب کی ٹوٹل ہولڈ تھی اور بڑی اچھی ہولڈ تھی. میرا خیال ہے وہ اکاؤنٹنٹ بھی تھے, وہ بزنس مین بھی تھے, تو ایز اے بزنس مین کی حیثیت سے ان کی ٹوٹل اس وقت ہولڈ تھی, اس میں کوئی شک نہیں. اور لندن کے فلیٹس کے والے سے بھی وہی اگر انہوں نے کیا ہو. آپ دیکھیں ایک چیز اور جو میری جو ان کو میں نے جے آئی ٹی کو بتائی کہ مجھے 3 شیخ مجھے نظر آئے اس وقت. 2 شیخوں کو تو میں نے ٹرسٹ بتا دی, تیسرا شیخ میں انویسٹیگیٹ نہیں کر سکا تھا وہ کون شیخ ہے, ٹو بی ویری آنےسٹ. وہ میں نے جے آئی ٹی کو بتایا اور کھل کے بتایا, میں نے کہا یہ چیزیں تھی. تو میں میری کوئی دشمنی نہیں تھی کسی کے ساتھ, حالانکہ میں 1.5 سال جیل میں بھی رہا, میں بدلہ بھی لے سکتا تھا, لیکن ایسی بات نہیں کی. چلیں صاحب کوئکلی یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اب تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ہے,
سارا کریڈٹ پی ٹی آئی وزائر لے رہی ہے سپریم کورٹ میں کاروائی کا، تو یہ آپ کریڈٹ لینے کے لیے آپ انگلی کٹا کے ایک بندہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں انگلی کٹا کے نہیں سر ایسی بات نہیں ہے. جب آپ میچ کھیلنے جا رہے ہیں وکٹ اٹھانے والا کوئی اور ہوتا ہے، کھیلنے والا کوئی اور ہوتا ہے. وکٹیں جو ہیں وہ آپ نے اس نے میں صحیح بات کہتا ہوں، وکٹیں جو ہے پی ٹی آئی نے اٹھائیں، کھیلا میں سپریم کورٹ میں لیا نہیں، اس کو میں لے آیا. اور رپورٹ جو ہے جب جے آئی ٹی میں جاتے ہیں یا سپریم کورٹ میں پٹیشن جاتی ہے، رپورٹ رحمان ملک کی جاتی ہے. تو مجھے بتائیں جب رحمان ملک کی رپورٹ ہی نہ ہوتی تو اگر آپ وکٹ ہی نہ ہوتی، آپ سپریم کورٹ میں فریق کیوں نہیں بنے؟ آپ تماشا دیکھتے رہے، نہیں ہوتا، ہم دیکھ رہے تھے. میری انٹری جس طرح ہوئی ہے نا، یہ انٹری ہوتی ہے سپریم کورٹ میں کیوں نہیں؟ اچھا تو مجھے بتائیں کہ اگر سپریم کورٹ میں نہیں کیا، عمران خان صاحب کیوں نہیں آیا ابھی سپریم کورٹ میں؟ کیا وجہ تھی؟ آج میں گیا تھا، مجھے نظر نہیں آیا. نہیں پٹیشنر تو وہ تھا. کیوں نہیں بنے آپ؟ نہیں میری بات، اس انداز سے بناؤں کہ فریق بغیر بنے. میں بول رہا تھا وہاں پہ، مجھے ایک دن بتا دیں جب رحمان ملک کا نام نہیں لیا جاتا یا میں ریفر نہیں ہوتا ہوں، تو مجھے فخر ہے کہ میں نے اپنے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے کام کیا. ٹھیک ہے، مجھے آپ کیا تجربہ ہے بیرون ملک جو جائیدادیں ہوتی ہیں، جو ساسے ہوتے ہیں، جو بینک اکاؤنٹ ہوتے ہیں، ان کا احتساب آسان ہے پاکستان کے نہیں، مشکل بھی نہیں ہے اور آسان بھی نہیں ہے، دونوں چیزیں کہوں گا. اس لیے کہ لا یہ کہتا ہے کہ آپ کی اوورسیز ایسٹ جو ہیں وہ آپ کو ڈکلیئر کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ آپ ظاہر نہیں کرتے تو آپ کو پینلٹی پڑ سکتی ہے ٹیکس کی. یہ کرمنل لائبلٹی نہیں بنتی جب تک اس کو کسی کرائم کے ساتھ کنیکٹ نہیں جائے. مطیلا جان صاحب ابھی تو اس میں کچھ اور نکلے گا 10 میں سے. ابھی تو 5 بزنس مین ہیں جنہوں نے پراپرٹیاں خریدی ہوئی ہیں، کسی نے 50 ملین پاؤنڈ کی خریدی ہوئی. انہی دوستوں کے ساتھ کچھ اور پالیٹیشنوں کے ساتھ مل کر کبھی آپ سے بات کریں گے، لیکن مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کبھی باہر نہیں آنا، کارپیٹ ہی رہنا ہے. وہ صرف رحمان ملک لے کے آ گیا. اگر نہیں نکلا تو اکاؤنٹ کے بارے میں کچھ سر میں بتا رہا ہوں. میں اگر سر پیلس کے والے سے یہ بھی وہ بھی بات کر دوں سر، میں آج بتا دوں. آپ سر پیلس کی بات کر رہی ہیں نا، میں نے اس کو بھی تھوڑا سا لک انٹو کیا پراپرلی لائک این انویسٹیگیٹر. فوٹو کاپیاں کریٹ کی گئیں. اصغر ایک کدوائی بندہ اس کو بلوا لیں، اور ایک جماعت اس کا پی ٹی آئی کا ایک اکاؤنٹ صاحب کا تھا، یعنی پیپل پارٹی کا نہیں تھا. وہ بیچا کس نے؟ سر میری بات سنیں، بیچا جنہوں نے اس کی پروسیڈ کس نے لی؟ اگر اس کا نہیں لی نا، اس کا کوئی جو مالک تھا نہیں تھا تو اس لیے کسی اور کے پاس گئی. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جو 50-50 لکھا تھا، جس پین سے لکھا گیا اس کی ریکوری بھی ہوئی، جس بندے نے لکھا وہ بھی کیا. بہرحال میں چاہتا ہوں اکاؤنٹیبلٹی بے رحمہ ہونی چاہیے، ہر ایک کی ہونی چاہیے، میری بھی ہونی چاہیے، آپ کی بھی ہونی چاہیے، ہر ایک کی ہونی چاہیے. وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے، میں سمجھتا ہوں. صاحب ہیں تو رحمان ملک بہت بہرحم ہے. بہت شکریہ، تھینک یو فار گیونگ می اے ٹائٹل. اور میری آپ کے ساتھ ہمیشہ تھوڑی نوک جھوک ہوتی ہے، بٹ پلیز ڈونٹ مائنڈ اٹ، از اے فرینڈ آف مائن. تھینک یو. بہت شکریہ رحمان ملک کو. آپ نے سنا اپنا گریبان سے اتنا ہی. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.